اس ویڈیو کے اندر جس آیت کا ذکر ہم لوگ کرنے والے ہیں یہ ایک ایسی آیت ہے جس کو پڑھتے ہی زمین و آسمان میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ اس کی فضیلتوں کے بارے میں اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، یہاں تک کہ اس عمل کی فضیلت خود فرشتے بھی بیان نہیں کر سکتے۔ اس عمل کے موکل عمل کرنے والے کے لیے اللہ سے اس کے لیے دعائیں خیر کرتے ہیں اور اس بندے کی فرشتے چاروں طرف سے حفاظت کرتے ہیں۔ یہ وہی قرآن کی آیت ہے جس کو سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام پر نازل فرمائی، جس سے اللہ کے سارے فرشتے فوراً اللہ کی پاکی بیان کرنے لگ گئے تھے۔ اور یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پروں پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو حضرت اسرافیل علیہ السلام کی پیشانی پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی پر لکھی ہوئی ہے۔ یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا یعنی کہ لاٹھی پر لکھی ہوئی ہے، اور یہ وہی آیت مبارکہ ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں نازل فرما کر ہم مومنوں پر بڑا احسان کیا ہے۔ ہاں وہ بات الگ ہے، ہمیں اس آیت کا علم نہیں ہے اور نہ ہی قدر و فکر ہے۔ آپ میں سے 50% لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ وہ آیت کون سی ہے۔ دوستو، جس آیت کی میں بات کر رہا ہوں وہ آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، لیکن اس کو پڑھنے کا طریقہ تھوڑا سا مختصر ہے۔ آپ نے آج تک سنا ہوگا ہر کسی کو پڑھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم، صرف اتنا ہی سنا ہوگا، لیکن یہ مکمل بسم اللہ شریف نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ واقعی میں اس کے فائدے جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے اندر 3 عمل بسم اللہ شریف کے آج میں آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے والا ہوں، جس کو اگر آپ لوگ کر لیں گے تو انشاءاللہ آپ کی تقدیر بدلنے کے لیے کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ جتنے بھی عمل ہیں ان تمام عملوں کے بادشاہ آج آپ لوگ اس ویڈیو کے اندر جانیں گے۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے بسم اللہ شریف کو نازل فرمایا تو فرشتے اللہ کی حمد و ثنا کرنے لگے، پانی ٹھہر گیا، پہاڑ جھک گئے، ہوائیں ٹھہر گئیں۔ بسم اللہ شریف کے جو 3 بڑے وظائف آتے ہیں جو سب سے زیادہ تیز اور سب سے زیادہ اثردار ہیں، ان میں سے کوئی بھی آپ ایک عمل کر لیں تو انشاءاللہ آپ کی روحانی طاقت اتنی بڑھ جائے گی کہ اگر آپ لوگ خود اپنے لیے جو مانگیں وہ آپ کو مل جائے گا، اور اگر آپ لوگ کسی دوسرے کے لیے کوئی دعا کر دیں تو اللہ کے حکم سے وہ دعا فوراً قبول ہو جائے گی۔ تو بسم اللہ شریف میں ایسا کون سا راز ہے جس کی فضیلت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا؟ تو ہم آپ کو بتاتے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 نام مبارک ہیں، اور ان 99 ناموں میں سے 3 نام بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہیں۔ نمبر 1 اللہ، نمبر 2 رحمان، نمبر 3 رحیم۔ تو جب بندہ بسم اللہ شریف کو پڑھتا ہے تو وہ اللہ کے ان 3 ناموں سے اللہ کو پکارتا ہے۔ پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا یا آخرت کا کوئی بھی اہم کام اگر بسم اللہ شریف کے ساتھ شروع نہ کیا جائے تو وہ کام ادھورا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کے یہاں اس کام کی کوئی قدر و قیمت نہیں، اور جو بسم اللہ پڑھنے کا اہتمام نہیں کرتا یعنی کہ بسم اللہ شریف پڑھنے کی عادت نہیں بناتا تو اللہ اس کے کام میں برکت نہیں دیتا ہے، اور جو بسم اللہ شریف پڑھنے کا اہتمام کرتا ہے یعنی کہ ہر کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کا ذکر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کو اس کام میں برکت عطا فرماتا ہے۔ جس کھانے کو بسم اللہ پڑھ کر کھایا جائے اس میں برکت ڈال دی جاتی ہے، اور شیطان کھانے میں شریک نہیں ہوتا۔ اگر کھانے سے پہلے بسم اللہ نہ پڑھی جائے تو شیطان کو اس کھانے پر اختیار مل جاتا ہے۔
آج کل آپ لوگوں نے دیکھا ہے ہم لوگ کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ شریف کو پڑھنا بھول جاتے ہیں۔ آپ لوگ ایک بار آنکھیں بند کر کے یہ سوچو آپ کھانا کھا رہے ہیں، اسی پلیٹ میں شیطان بھی آپ کے ساتھ کھانا کھا رہا ہے، کیا آپ یہ غبارہ کریں گے؟ اب سے اگر آپ لوگ ایک بار بھی بسم اللہ شریف پڑھنا کھانے سے پہلے بھول جائیں تو سمجھ لینا آپ کے ساتھ آپ کی پلیٹ میں شیطان بھی کھانا کھا رہا ہے۔ اگر کبھی ہم بسم اللہ شریف کھانا بھول جاتے ہیں تو جب یاد آئے تب آپ لوگ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے دروازے کو بند کرتے وقت بسم اللہ شریف کو پڑھ لیا جائے تو شیطان اس دروازے کو نہیں کھول سکتا، اور جس کام میں بسم اللہ شریف پڑھ لی جائے وہ کام شیطان اور جنوں کے فتنے سے محفوظ رہتے ہیں۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ شریف پڑھنے والے کی رہنمائی کی جاتی ہے اور شیطان پڑھنے والے سے الگ ہو جاتا ہے۔ بسم اللہ شریف پڑھنے سے شیطان ابن آدم کی شرمگاہ کو نہیں دیکھ سکتا، کیونکہ بسم اللہ ابن آدم کی شرمگاہ اور شیطان کے بیچ کا پردہ ہے۔ اس لیے ہم بستری کا ارادہ جب بھی دل میں آئے تو اس سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھ لیا کریں، نہیں تو جو کھانے میں حکم ہے وہی ہم بستری میں بھی حکم ہے۔ جس طریقے سے اگر بسم اللہ شریف بھول جائیں تو کھانے میں شیطان شریک ہوتا ہے، اسی طریقے سے اگر ہم بستری کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائیں تو آپ کے ساتھ میں شیطان بھی ہم بستری کرتا ہے۔ ویسے آپ وضو تو روزانہ ہی کرتے ہیں، لیکن اگر وضو کرنے سے پہلے آپ بسم اللہ شریف کو پڑھ لیتے ہیں تو پیارے آقا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، جو شخص اللہ کا نام لے کر وضو کرے یعنی کہ بسم اللہ شریف پڑھ کر وضو کرے تو اس کے جسم کے تمام حصے کی طہارت یعنی کہ پاکی کا سبب بن جائے گا۔ اگر بسم اللہ کرو گے تو دگنا ثواب ہے وضو کرنے کا، اور یہ آپ کے پاک ہونے کا سبب بھی بن جائے گا، اور اس سے آپ کے پورے جسم کے گناہ بھی دھل جائیں گے۔ صرف وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف کا دھیان رکھنا ہے۔ یہ تو بسم اللہ شریف پڑھنے کی کچھ فضیلتیں ہو گئیں، لیکن ہم آپ لوگوں کو 3 بسم اللہ شریف کے ایسے عمل بتانے والے تھے جن کی فضیلت اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور بسم اللہ شریف پڑھنے کا کیا طریقہ ہے، پوری بسم اللہ شریف کون سی ہے، اب ہم لوگ جان لیتے ہیں۔ خالی بسم اللہ الرحمن الرحیم میں 19 حروف ہیں اور ہر حرف کا الگ الگ فرشتہ ہے، لیکن بسم اللہ شریف کا عمل کرنے کا طریقہ کچھ یوں ہے۔ 3 عمل ہیں، تینوں میں سے آپ لوگ جو چاہیں وہ کر سکتے ہیں، ایک ایک کر کے سن لیجئے۔ ہر عمل کا الگ الگ طریقہ ہے اور الگ الگ فائدے ہیں۔ نمبر 1، 107 بار بسم اللہ شریف پڑھنے سے کیا ہوتا ہے؟ دوستو اس عمل کو کرنے کا کوئی وقت مقرر نہیں ہے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بھی کر سکتے ہیں، لیکن جو تیسرا والا عمل ہے نا وہ تمام عملوں کا بادشاہ ہے۔ پہلے آپ لوگ 107 مرتبہ بسم اللہ شریف پڑھنے کے فائدے جان لیجئے۔ اس عمل کو کچھ اس طریقے سے کرنا ہے، سب سے پہلے 7 مرتبہ شروع میں درود پاک پڑھنا ہے، درود پاک جو آپ کے یاد ہو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی حقی بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک بار ہوا ہے، بالکل اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی حقی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے 107 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 7 بار آخر میں درود پاک پڑھنا ہے، وہی درود پاک جو آپ نے شروع میں پڑھا تھا۔ اب اس سے آپ لوگوں کو یہ بھی پتہ لگ گیا کہ پورا بسم اللہ شریف کس طریقے سے پڑھنا ہے عمل کے لیے۔ دھیان رکھنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بی حقی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس طریقے سے 107 مرتبہ پڑھ لیں۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی اگر آپ کے کوئی کام بنتے بنتے بگڑ جاتے ہیں تو اس عمل کو اگر آپ روزانہ کر لیتے ہیں، صبح کو اٹھ کر کر لیتے ہیں، تو انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سارے بگڑے کام آپ کی مرضی کے مطابق بنتے چلے جائیں گے۔ آپ کی حاجتیں ہوں یا مرادیں ہوں انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے پوری ہو جائیں گی، لیکن آپ کو کرنا روزانہ ہے، تو بہتر یہ ہے صبح کو اٹھ کر اس عمل کو کریں، اس کے بعد باقی کام شروع کریں۔ انشاءاللہ پورے دن جو بھی کام کرو گے ہر کام آپ کی مرضی کے مطابق بنتا چلا جائے گا۔ یہ تو چھوٹے سے فائدے ہیں، تیسرے والے کا فائدہ جان کر آپ کا دل خوش
हो जाएगा। अब हम लोग जान लेते हैं दूसरा अमल 190 मर्तबा बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ने से क्या होता है। तो दोस्तों इसको भी वैसे ही करना है, लेकिन इसको 11 दिन तक अगर आप कंप्लीट कर लेंगे तो आपका अमल मुकम्मल हो जाएगा। यानी कि ताउमर नहीं करना है, सिर्फ 11 दिन मुकम्मल करना है। करना कुछ इस तरीके से 3 मर्तबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है, उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से 190 मर्तबा पढ़ लें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगर कोई शख्स इस अमल को 11 दिन तक मुकम्मल कर ले तो अल्लाह उसको उसके दुश्मन से महफूज रखता है, शैतान उसको कभी नहीं बहका सकता और उस इंसान की जिंदगी की तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी। और बरकत के लिए ये अमल बहुत ज्यादा मुफीद है 190 मर्तबा वाला। अगर कोई इंसान ये चाहता है उसको दौलत मिल जाए, शोहरत मिल जाए, इज्जत मिल जाए, मोहब्बत मिल जाए, तो उस इंसान को चाहिए दिन में किसी भी वक्त 190 मर्तबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ ले। इंशाअल्लाह उसके घर में दौलत की ऐसे बारिश होगी कि वो खुद हैरान हो जाएगा कि उसको इतनी दौलत मिल कहाँ से रही है। हर इंसान उस इंसान से मोहब्बत करेगा, दौलत भी मिलेगी, इज्जत भी मिलेगी, शोहरत भी मिलेगी, मोहब्बत भी मिलेगी। अब जिस आखिरी अमल के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं, ये अमल तमाम अमलों का बादशाह है। अगर कोई शख्स इस अमल को 40 दिन तक लगातार कर ले तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला वो शख्स इस अमल का आमिल बन जाता है। यानी कि वो इंसान अपनी जबान से जो भी वर्ड निकालेगा इंशाअल्लाह वो वर्ड उसके फौरन पूरे हो जाएंगे। लेकिन इस अमल को करने की कुछ शर्तें भी हैं। पहले आप अमल सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपको शर्तें बता दूंगा। अगर आप लोग उन शर्तों को पूरा कर सकते हैं तो 40 दिन में आप लोग हर वो काम कर सकते हैं जो आपकी नजरों में नामुमकिन है। सबसे पहले आप लोगों को एक वक्त मुकर्रर करना है कि अगर आप लोग इस अमल को असर की नमाज के बाद करना चाहते हैं तो बाकी के 40 दिन असर की नमाज के बाद करना है। अगर इशा के बाद करना चाहते हैं तो बाकी के 40 दिन इशा की नमाज के बाद मुकम्मल करें। ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस 3 मर्तबा शुरू में दुरूद पाक पढ़ना है। दुरूद पाक जो आपके याद हो आप पढ़ सकते हैं। उसके बाद 1900 मर्तबा जो आपको अभी बिस्मिल्लाह शरीफ बताई गई थी जिस तरीके से, उसी तरीके से पढ़ना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिहक्की बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1900 बार पढ़ना है, एक बार में ही। है थोड़ा मुश्किल लेकिन कामयाबी ऐसी है कि जबान से जो निकालोगे फौरन पूरा होगा इंशाअल्लाह। 1900 मर्तबा आपको इस तरीके से बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ना है। उसके बाद 3 बार आखिर में दुरूद पाक पढ़ना है, वही दुरूद पाक जो आपने शुरू में पढ़ा था। अगर कोई शख्स 40 दिन तक इस तरीके से ये अमल कर ले तो वो शख्स, जैसा अभी मैंने बताया, इस अमल का आमिल बन जाएगा। लेकिन इसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें ये हैं, इसको कोई नॉर्मल इंसान नहीं कर सकता। सबसे पहली चीज, इंसान नेक हो, परहेजगार हो और 40 दिन पाक रहे। इससे कोई नुकसान नहीं है। ये कोई वैसा अमल नहीं है कि आपके ख्वाब में जिन्नात आएंगे या शैतान आएंगे या आपको डराएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल पाक साफ अमल है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है, बल्कि फायदे ही मिलने हैं इससे। बस शर्त वही है, आपके माँ बाप आपसे राजी हो, 5 टाइम के आप नमाजी हो, धोखाधड़ी आप लोग ना करते हो, हराम कमाई आपके घर में ना आती हो, आपकी वजह से किसी का दिल ना दुखता हो। अगर ये शर्तें आप लोग पूरी कर सकते हैं तो 40 दिन इस अमल को कर लें, नहीं तो आप लोग इस अमल को बिल्कुल ना करें। इसी में आपकी बेहतरी है। कोई भी कर ले 40 दिन तक, इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसको रूहानी ताकत मिल जाएगी। ऐसा अमल जीएस वर्ल्ड पर अभी तक नहीं बताया मैंने। थोड़ा सा मुश्किल है, ट्राई करके जरूर देखना इंशाअल्लाह आप लोग। अब एक चीज और समझ लो आप लोग, ये 3 अमल बताए हैं, इन तीनों अमलों में से कोई एक अमल आप लोग एक बार में करें। ऐसा ना करें कि आप लोग तीनों अमल एक साथ कर लें, इससे आपको फायदे नहीं मिलेंगे। सारे अमल अलग अलग तरीके से अलग अलग टाइम पर करें। अगर आप कोई और अमल कर रहे हैं तो आप लोग उस अमल को रोक दें, इस अमल को करें। इस अमल को करने के बाद आपको किसी और अमल को करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी इंशाअल्लाह। दोस्तों आज का वीडियो थोड़ा
लंबा हो गया, लेकिन आपको नॉलेज बहुत मिली होगी। ये बिस्मिल्लाह शरीफ की सही फजीलतें हैं। आप लोग इस वीडियो को आगे शेयर जरूर करें। अगर आपकी वजह से एक बंदे ने एक बार भी बिस्मिल्लाह शरीफ का जिक्र किया तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा लोग बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़ते रहेंगे। यही सोचकर आप लोग इस वीडियो को आगे बढ़ाएं कि जब तक ये वीडियो चलेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। तो कम से कम अपने जानने वाले 10-20 लोगों में इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। अल्लाह तबारक व तआला आपको इसका अजर देगा। हो सकता है यही काम करने से आपकी बख्शिश हो जाए। तो जितने भी आपके पास कांटेक्ट हैं व्हाट्सएप, फेसबुक, हर जगह इस वीडियो को शेयर कर दें।